قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی در وصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در وصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں، جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں، دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، جس کا بھر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کا بھر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، اور لگاتے گئے اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہمیں سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہمیں سرکار کا کھاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. چہرائے انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ سکے گا. عرض کی، حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے. پوچھا بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بھی نام مبارک سنیں درود پاک پڑھیں. اور اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرائے نور بار کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور حضور کی نورانیت کی تو کیا ہی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بے مثل بے مثال بشر یعنی انسان بنایا ہے، وہیں حسی اور معنوی نورانیت سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نوازا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ نور میں فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر یعنی انسان بھی ہیں اور نور بھی یعنی نورانی بشر ہیں. ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت سرکار نور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کی تو کیا شان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نورانیت کا یوں بیان فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے بیٹوں کو باہم فضیلت عطا فرمائی. آپ علیہ السلام نے ان کی ایک دوسرے پر جب فضیلت کو ملاحظہ فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرآنی نوراً فرآنی نوراً ساطعاً فی اسفلہم. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں مجھے ایک بلند نور کی صورت میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب من ھذا، اے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ھذا ابنک احمد، یہ تیرا بیٹا احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. هو الاول هو الآخر، یہ اول ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے. وہو اول شافع، اور یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ کریم نے ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی نورانیت عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
اپنی نورانیت کے بارے میں خود ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ دلائل النبوہ کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو نور بنایا ہے، یعنی آپ کو نورانیت بھی عطا فرمائی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بشری صورت میں دنیا میں بھیجا، اور اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کو نور بنایا ہے۔ جلیل القدر مفسرین، محدثین، علماء اور اولیاء کاملین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نور ہونے کا بیان کرتے چلے آئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس آیت مبارکہ کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری المتوفی 310 ہجری، امام ابو محمد حسین بغوی المتوفی 510 ہجری، امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی جو امام بیضاوی کے نام سے مشہور ہیں المتوفی 685 ہجری، علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی جو امام نصفی سے مشہور ہیں المتوفی 710 ہجری، علامہ ابو الحسن علی بن محمد خازن جو امام خازن سے مشہور ہیں المتوفی 771 ہجری، امام جلال الدین سیوطی شافعی المتوفی 911 ہجری سمیت کثیر مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ نور آیا ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب شفا شریف، آپ کی کتاب ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس میں آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 368 پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور کی نورانیت کی تو کیا بات ہے، حضور جسے چاہیں نور عطا فرما دیں۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے کوئی ایسی علامت دے دے، کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو میری دعوت اسلام کے لیے معاون و مددگار بنے اور رشد و ہدایت میں میرے لیے معاون ہو۔ میری درخواست پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی قائم فرما دے۔ نبی کریم دعا فرماتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اپنی قوم کی طرف نکلا تو ابھی میں اس گھاٹی تک پہنچنے ہی پایا تھا جس سے مجھے اپنے شہر کو مجھے دیکھنا آسان ہو جاتا، تو اچانک میری آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور رونما ہوا۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر فرما دے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میری قوم یہ گمان کرے گی کہ میرے چہرے پر آنے والی یہ تبدیلی ان کا دین چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے یہ دعا کی تو اللہ پاک نے میرا وہ نور جو میرے چہرے پر چمک رہا تھا میری چھڑی لاٹھی کے سرے پر منتقل فرما دیا۔ فرماتے ہیں جب میں گھاٹی سے نیچے اتر رہا تھا تو میرے شہر والے میری اس چھڑی کے نور کو اس طرح دیکھ رہے تھے گویا جیسے فضا میں کوئی لٹکا ہوا چراغ ہو۔ میں چلتے جب ان کے قریب جا پہنچا، صبح ہوئی تو میرے عمر رسیدہ باپ نے میرے پاس آ کر مجھ سے بات چیت کی، تو میں نے کہا مجھ سے دور ہو جائیے، اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ بیٹے کیوں؟ میں نے جواب دیا میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا اے لخت جگر تو مجھ سے جدا نہ ہو،
اب میرا دین بھی وہی ہے جو تیرا دین ہے. تو میں نے عرض کی کہ جائیے پھر غسل کیجئے, کپڑے پہنیے پاک, اور میرے پاس تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ تعلیم دوں جو بارگاہ رسالت سے میں سیکھ کر آیا ہوں. میرے کہنے پر میرے والد فوراً گئے, غسل کر کے کپڑے پہن کر میرے پاس تشریف لائے, اور میں نے انہیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات بتائی, جن کو سن کر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. پھر میری بیوی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے بھی یہی کہا, مجھ سے دور ہو جا, اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ اسلام کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان جدائی ہو چکی ہے, یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تو مسلمان نہیں. یہ سن کر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امامہ مرحبا, آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا, دندان مبارک مرحبا, آقا کا تبسم مرحبا, آقا کی باتیں مرحبا. صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ, بے صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں, الہی بول بالا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. شمع دل مشکات تنسینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کاف گئے سوہاد ہے, کاف گئے سوہاد ہے, یا برا کے عین صاد, کاف کا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے, جبکہ حاسد دل جلاتے سٹے پٹاتے جائیں گے. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز و جلال مصطفیٰ مرحبا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار, اے ہو جیا کوئی
رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چلے تھے ارے شاندہ سارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا دسا کی میں مصطفیٰ دے کی دی سونی شانے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآنے پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا افعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اعمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا امت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ إخواني الكرام في هذه المناسبة العظيمة الذكرى 44 لتأسيس مركز الدعوة الإسلامية في باكستان يسرنا أن أرفع أسماء آيات تهاني وتبريكات إلى إدارة المركز وعلى رأسها فضيلة الشيخ الجليل أمير أهل السنة مولانا محمد إلياس عطر قادري حفظه الله تعالى سائلين الله أن يوفقنا لمزيد من التعاون في خدمة الدين ونشر العلم النافع. سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے صومالیہ کے علماء پاکستان تشریف لائے ماشاءاللہ آپ نے ان کے نام پیغام بھی عطا فرمایا اور شیخ محمود آپ کے پیغام پر متعدد دفعہ یہ فرما چکے کہ میں نے اس پیغام کا جواب شیخ کی خدمت میں پیش کرنا ہے تو شیخ اپنے کلمات ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں. جئنا وتشرفنا بزيارة باكستان ومآثركم الطيبة ومؤسساتكم الخيرية المباركة في كراج في لاهور في إسلام آباد وإلى غيرها برفقة الشيخ الفاضل الشيخ أسد وجميع رفقائه أحبابكم وتلامذتكم ومريديكم فنشكركم سيدي شكرا جزيلا ونقول لكم جزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم للإسلام والمسلمين من إحياء روح الإسلام إحياء روح الدين إحياء التربية الإسلامية. ازددنا لما رأينا المدارس التعليمية والجامعات ازددنا شوقا وازددنا رغبة إلى الخير وفي الخير. اللہ دوست اندر دعوت اسلامی کا یوم تاسیس ہے تو اس موقع پر میں دعوت اسلامی کے بانی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ
اور تمام مجلس شورا کے اراکین اور پوری دنیا میں کام کرنے والے جملہ کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم دعوت اسلامی کے موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 44 ایئر کمپلیٹ ہوئے ہیں، لیکن جب کام دیکھیں تو کام ایسے لگتا ہے جو کام صدیوں میں ہونا ہوتا ہے وہ اس تحریک نے اس مختصر سے عرصہ میں کیا۔ دعوت اسلامی نے علم دین کے فروغ کے لیے مدارست المدینہ، جامعات المدینہ اور آن لائن مدنی کورسز کے ذریعے لاکھوں طلبہ اور طلبات تک تعلیم پہنچائی۔ فلاحی میدان میں غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی امداد، ہسپتالوں اور میڈیکل کیمپس کا قیام، بلڈ ڈونیشن اور قدرتی آفات کے وقت متاثرین کی خدمت وہ روشن پہلو ہے جسے کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم اس تحریک سے وابستہ ہر فرد کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ عالم اسلام کی عظیم تحریک اور عظیم صوفی اور علمی تحریک جو کہ درویش اہل سنت، امیر اہل سنت حضرت پیر قبلہ الیاس قادری صاحب زیدہ شرف ہو آپ کے زیر نگرانی اور پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت میں یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جتنے بھی مخلص احباب ہیں جو فکر رضا کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ دعوت اسلامی کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور میری دعوت اسلامی کے ساتھ جو محبت ہے اس کی وجہ بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کی عقیدت اور ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور ترقیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے وابستگان کو اور ہمت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے دعوت اسلامی اسی طرح ترقی کی طرف گامزن رہے، اور دعوت اسلامی کے امیر جناب پیر محمد الیاس قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اور ان کی سرپرستی میں یہ دعوت اسلامی اسی طرح مزید کامیابیوں کی طرف گامزن رہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بڑے پیارے پیارے جذبات و احساسات کا ماشاءاللہ ہمارے علماء اہل سنت نے تذکرہ کیا، جس میں بعض سادات علماء بھی تھے۔ اللہ پاک ان سب علماء کے ہم کو برکتیں نصیب فرمائے، اور علماء کرام کی برکتوں سے، ان کی دعاؤں سے اور ان کے تعاون سے ہی دعوت اسلامی پھلتی پھولتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ مزید دعوت اسلامی کو ترقی دے، اور یہ 44واں آخری سال نہ ہو بلکہ ترقی کا یہ پہلا سال ہو، کہ مزید ترقی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچے ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم مچے ہو۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। 1447 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की आज 9वीं शब है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 9, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूं यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मजीद अच्छी अच्छी नियतें हो सके तो बढ़ा लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरों को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो सलातो सलाम के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम मुसाफा करने और आइंदा के लिए आते रहने या मजीद मौके की मुनासबत से नेकी की दावत देने की सआदत हासिल करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तमाम आशिकान रसूल को दावत इस्लामी का 44वां साल मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल को दावत इस्लामी का 44वां साल मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल को दावत इस्लामी का 44वां साल मुबारक हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 44 साल तो पूरे हुए, 45वां शुरू हुआ ना। तमाम आशिकान रसूल को दावत इस्लामी के 44 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। तमाम आशिकान रसूल को दावत इस्लामी के 44 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। तमाम आशिकान रसूल को दावत इस्लामी के 44 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद अदनान, जनरल सेक्रेटरी वेंचुरल एंड सराफा एसोसिएशन। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हर जगह बहार ही बहार होती है और लोग लंगर तकसीम कर रहे होते हैं, और उस लंगर के अंदर आजकल चिप्स, पापड़ जिसे कहते हैं, वो नाकिस किस्म के लोअर क्वालिटी के बांटे जा रहे होते हैं, और दीगर अशिया होती है, जूसेस हैं जो हल्की क्वालिटी के होते हैं, जो बच्चों में तकसीम किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अगले दिन ही किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, गले के, पेट में और दीगर। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि जो इस तरीके की नाकिस सी चीजें जो लोग बांटते हैं, तो उसके लिए इस्लाह फरमा दें। अल्लाह अल्लाह। ये असल सारे साल का जो कचरा बचा हुआ होता है ना, एक्सपायर्ड हो, जो भी जिस तरह भी होता होगा, तो ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का सीजन आता है ना ईद का, ये बिक जाता है। दुकानदारी है, पुराना स्टॉक खत्म करते हैं, और ये बांटने वाले भी आमतौर पे वो चंदे वाले जो ये ट्रकों पर लुटाते होते हैं। ये भी मतलब है कि क्या जरूरत है कि मतलब तहकीक में पड़े, तो यूं शायद ऐसा होता होगा कि यूं बांटते होंगे ये लेकर। ये तो अब ये अगर हम आला क्वालिटी का लेना चाहें तो पैसा खर्च करने से क्या नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। एक्सपायर्ड बेचना तो नुकसान मतलब सारा शरन भी गुना, जबकि एक चीज खराब हो गई है, चाहे डेट लिखी हुई नहीं लिखी, पता है कि खराब हो गई है, इसको तो बेचना नाजायज होगा। और बांटना भी इसको कि कोई खाएगा, मुसलमान कोई इंसान खाएगा इसको, तो उसको यूं नुकसानदेह चीज खिलाना ये भी ज़्यादा जायज नहीं है। हाँ, पता ना हो तो दूसरी बात है। तो बेचने वालों को भी अब मैं ये थोड़ी मतलब ठंडा करेंगे इसको, ये एक्सपायर्ड हो गया, अब मैं क्या मशवरा दूं, ज़ाहिर इसको ठंडा ही करना पड़ेगा, खाली नहीं है इसका।
جو ایکسپائرڈ میں ختم ہو گئے، گوشت سڑ گیا تو کیا کرو گے؟ اس کو پھینکنا ہی پڑے گا. دیگوں کی دیگیں بعض اوقات خراب ہو جاتی ہیں تو لوگ ذرا اس کو ٹھنڈا ہی کرتے ہیں. ہم ٹھنڈا کرتے ہیں، بولتے ہیں ٹھنڈا، پھینک دیتے ہیں. سمجھے؟ اور کیا کرے؟ اس کا حل بھی نہیں ہے نا کوئی. یہ بک تو نہیں سکتا جو خراب ہو گیا، نہ کھایا جا سکتا، کھائے گا تو فوڈ پوائزن. تو اب یہ جو گلے سڑے چپس یا ٹافیاں وغیرہ بچے کھا کر، جیسے انہوں نے کہا کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہر بچہ ضروری نہیں بیمار ہو، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے. کسی کا گلا خراب ہو جائے، کسی کا معدہ خراب ہو جائے، کسی کو بخار چڑھ جائے، تو عین ممکن ہے کہ ایسا ہو. اور ہم دل کو منع ہے کہ بچہ جلوس میں گیا تھا، خوب جس نے جھنڈے ہلائے، نعرے لگائے، اچھل کود کی، تو یہ تھک گیا تو بیمار ہو گیا. تو جلوس سے بیمار نہیں ہوا ہے، جلوس میں جو چپس کھائے نہ، ہو سکتا ہے اس کا کرشمہ ہو. یہ تو بہرحال یہ کہ ویسے بھی چپس اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ٹافیاں، اور یہ عام طور پہ نقصان اس کے غالب ہوتے ہیں عموماً کھانے سے. تو ہم تو یہ بھی منع کرتے تھے کہ سارا کھانا ہی نہیں ہے بچوں کو. اگر آپ بچا سکتے ہیں تو ان سے بچائیں. باقی جلوسوں میں بھی اب بات کوئی چیز بانٹنی ہے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں یار. پھل ہوتے ہیں، ایپل یعنی کہ سخت ہوتا ہے، جیب میں بھی رہ جائے گا اگر کوئی لے جائے تو. بھلے بچے نہیں کھاتے لیکن بہرحال یہ تقسیم ہو جائے گا. بچے ویسے بھی یہ لوٹ نہیں سکتے. لنگر جو لٹایا جاتا ہے یہ بڑے ہی لوٹ رہے ہوتے، بچہ تو خود بیچارہ کچل جائے گا. تو ایسی چیزیں، ایپل ایک میرے منہ میں آیا تو میں نے ایپل بول دیا. ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی سخت ہوتے ہیں. تو ڈرائی فروٹس کی وہ بھی کوالٹی اس میں بھی ہوتی ہے. ڈرائی فروٹس میں ڈرائی فروٹس ہیں یا چنے، مونگ پھلی، یہ اچھی کوالٹی کے لے کر اس کے پیکٹ آپ گھر میں بنا لو، یا لوک والی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ملتی ہیں، اس میں ڈالو، پیک. کوئی اتنا بڑا کام، جتنا اس میں اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے آپ محنت کرو گے ثواب تو ملے گا نا یار. مگر چیز اچھی دو. اچھا پھر اس میں بھی احتیاط کرنی ہے. اب یہ ڈرائی فروٹ یا چنے اور یہ آپ پیک کرو گے نا، تو اگر زیادہ دیر اس کو اوپن رکھو گے نا، کھلا ہوا میں چھوڑ دو گے، تو یہ مطلب اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ رہے گی نہیں. آہستہ آہستہ اس کو مطلب ہے کہ نرم پڑنے شروع ہو جائیں گے. چنے، مونگ پھلی، اس طرح کی ڈرائی فروٹ جو ہے نا، ان کو بعض ڈرائی فروٹ کھلے ہوتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ. پھر سیزن کا بھی ہوتا، سردیوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، گرمی میں جلدی وہ تھوڑا ان کی پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ سب اس کی کوالٹی بھی برقرار رکھنی ہے. یا پھر یہ کہ دکاندار کو آرڈر دے دیں. آپ دکاندار کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ نرم ہو جائیں گے اور کب خستہ رہیں گے، اگر سمجھدار دکاندار ہے، ورنہ وہ بھی اندھی چلا سکتا ہے. یعنی آپ بولو گے نا کہ مطلب آپ ویسے ڈرائی فروٹ یا کوئی سی چیز لوگے نا تو جو نارمل دام میں وہ چل رہے ہیں تو وہ چیز ملے گی آپ کو، کوالٹی بھی ملے گی. اور آپ بولے نیاز میں بانٹنا ہے ہم کو، اچھی چیز دینا، فکر ہی مت کرو، آپ وہ دوں گا جو کوئی نہیں لیتا. پھر وہ آپ کو وہ ٹکا دے گا کیا، اور سستی بھی نہیں دے گا. یہ میں آپ کو ہر دکاندار کی بات نہیں کرتا، لیکن بڑا نازک دور ہے. مسجد کے لیے لینا ہے تو منڈا کے آ جاؤ گے آپ. تو مسجد کا بول دیا نا اگر اس کو، تو یار اس کے گھر میں تھوڑی لگانا ہے تو چلا لے گا. تو اس کو ٹکا ہو گیا، پرانی چیز یا ایکسپائرڈ یا سستی والی چیز مہنگی دے تو اس کو کون سے جیب سے پیسے دینے، تو چلتے کے پیسے دے گا. تو اس سے یہ میں وہ باتیں بتاؤں جو کتاب میں نہیں ملیں گی، یہ تجربات کی کتابوں میں ملتی ہے. تو ایسے لوگوں سے سن کے اتنی بےمانی کرتے ہیں. آپ نیاز کے لیے چاول لینے جاؤ گے نا، صحیح بولتا ہوں، آپ کو تجربہ تو ہوتا نہیں ہے، اور نیاز کے چاول ہیں صحیح دینا، تو وہ بولے گا وہ ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ، اچھا آپ وہ جو چاول دے گا. نہیں اتنی بدماشی کرتے ہیں. جیسے آپ کو ایک چاول کا نمونہ دکھائیں گے، یہ اتنا دام، یار اس سے کو اچھی کوالٹی کو دو نا. تو یہ مجھے چاول کے بیپاری نے بتایا تھا یہ طریقہ، مطلب یہ اچھی کوالٹی کو دو نا تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جائیں گے، اچھا لایا، یہ اسی کو یوں مل کے تھوڑا چمک بڑھا دیں گے اس کی، یہ لو یہ اچھی کوالٹی کا ہے، اس کا دام یہ. تو وہی شے اس کو زیادہ دام لے کر ٹکا دے گا. اچھا چاول میں ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے پرانے چاول کی، تو اس میں بھی ایسنس ڈالا جاتا ہے پرانی، یعنی کہ اس کو پرانے کرنے کے لیے خوشبو. اور
बाकायदा वो इनकी टेक्निक होती है, उसमें जाले भी डालते हैं कुछ मखसूस, तो लगे कि जाले और अच्छा ये बहुत पुराने चावल पुराने अच्छे होते हैं, तो ये नए चावल को पुराना करके बेचते हैं। जहाँ जो चीज मतलब नई बिकती है तो पुराने को नहीं कर देंगे, ये जो मतलब नहीं, शैतान इन लोगों का मुशीर होता है, ऐसे ऐसे टेक्निक इनको सिखाता है कि ये लोग मतलब दो हाथ से लूट रहे होते हैं। फिर डाकू कभी लूट जाता है इनको, कभी डॉक्टर साहब माइनस साहब जो लूटते हैं, इनकी बात करता हूँ, तो फिर वो इनके खाते में आ जाते हैं कि कितना कमाया, आने दे। तो देखिए चेन बनी हुई है, तो वो हलाल खाएं, थोड़ा खाएं, हक का खाएं, बच्चों को हक हलाल खाएं, अल्लाह करके इसकी बहुत बरकतें होंगी। आप बोले फिर भी मेरा बच्चा बीमार, अरे भाई तेरे बच्चे को टीबी होनी थी, खांसी पर डन कैसे हुआ है, ये खांसता जा रहा है, टीबी होती तो क्या करता। तो ये तूने जो हलाल खाया, अच्छा खाया, लोगों की हमदर्दी की, सैयदों का एहतराम करके इनको आधे दाम में दिया, तो इसलिए खांसी पर डन हुआ है, वरना टीबी थी। एक मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूं कि बड़ी मुसीबत छोटी मुसीबत है, आप इसको रो रहे हो गया, यूं हो गया, तो ये ना करते तो ऊं हो जाता, बड़ी मुश्किल हो जाती। तो क्या करते, अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है हमको, मतलब तो ये खासकर जुलूस से मिलाद और इसमें या नियाजों में ज्यादा काटना, ये तो बहुत बड़ी मतलब बेमुरुवती, और कोई लक़ब ऐसा मिलता नहीं जो मुहज़्ज़ब दायरे में रहकर मैं आपको दे सकूं उसको, ये ऐसा बनता है। औलिया किराम पर वैसे मतलब इनकी मोहब्बत में न्याज, और ये जो खालिस अल्लाह के लिए, जैसे कुर्बानी का जानवर अल्लाह के लिए होता है ना, कैसा लूट मार कर रहे होते हैं, यानी जानवर वाला भी, बेचने वाला भी लूट मार करता है, जो ज़बा करता है वो भी कई गुना दाम मांगता है ज़बा के, है ना। होते सब अल्लाह के नेक बंदे, सब औलिया किराम के आशिक और आशिका रसूल होते हैं, लेकिन बस ये हो रहा है। हालांकि ऐसे मौके पर तो रियायत करनी चाहिए, लेकिन रियायत यही करते कि बढ़ा देते हैं रेट, जारा, घास, रस्सी, घंटी, सब चीज आपको उन दिनों महंगी मिलेगी कुर्बानी के दिनों में। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, हमें अल्लाह पाक अपना खौफ अता कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के जरिए सवालात मौसूल हो रहे हैं। मोहम्मद अली हैं सादिकाबाद से, इनका ताल्लुक है, ये सवाल कर रहे हैं रबीउल अव्वल में पढ़ने वाला कोई खास दुरूद पाक है तो वो इरशाद फरमा दें, जिससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, और उसकी तादाद भी पढ़ने की इरशाद फरमा दें। दुरूद शरीफ तो यूं तो सारे खास हैं, जो सरकार पर दुरूद भेजा जाए, असल वो है ना, जितनी यकसुई ज्यादा हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर हो, अल्लाह करे वुजू भी हो, अल्लाह करे दो जानू बैठे भी हों, और रुख भी मदीने की तरफ हो, तसव्वुर भी मदीने वाले का हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जितना अंदाज उम्दा होगा ना उतना मतलब, और अदब वाला, उम्दा से मुराद इतने इसकी बरकतें ज्यादा मिलेंगी। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा नुक्ता बयान फरमाया कि सीगे दुरूद शरीफ के बदल बदल कर पढ़े तो इससे खुशबू बढ़ेगा। जैसे कुरानी आयतें सूरतें बदल बदल कर नमाजों में पढ़ने से खुशबू बढ़ेगा, एक की पढ़ने से, जैसे आप एक ही नात शरीफ को पढ़े, चाहे मतलब यानी कि वो बादलों से आया हो, वो बेहतरीन नात ख्वान हो दुनिया का, सिर्फ एक ही कलाम पढ़ता हो और बेहतरीन कलाम पढ़ता हो, आप यार कितनी बार सुनोगे उसको, आपका जी जाएगा कोई नया कलाम सुनूं मैं, समझे। तो ये कि है नफ्सियात है। तो बहरहाल ये कि दुरूद शरीफ इस तरह पढ़े जाएं, और ये रुकने दीन सफ़ा 164 हिस्सा 3 के हवाले से, जो कोई रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में ये दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह 1,25,000 मरतबा पढ़े तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से नवाज दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، 1500واں جشن ولادت کی آمد مرحبا۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے ہر روز 1500 بار درود پاک یا 15 بار یا 15,000 بار درود پاک پڑھیے۔ حضور کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ جب تلک کے جہاں تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور کے آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ۔ پیارے باپا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500واں جشن ولادت کی نسبت سے نارووال کے علاقے گنج حسین آباد کی جامعۃ المدینہ للبنات کی اسلامی بہنوں نے 15 لاکھ درود پاک کا ہدف ماہ ربیع النور کی آمد سے پہلے الحمدللہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے، اور اب تک 20 لاکھ درود پاک ہو چکے ہیں۔ پیارے باپا جان، اس کا ثواب آپ کی ملک کیا قبول فرما لیجیے۔ تمام اسلامی بہنوں کو دعا سے بھی نواز دیجیے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا قیامت مرحبا، داتا قیامت مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو، اور جن اسلامی بہنوں نے نارووال کی 20 لاکھ درود شریف پڑھے اور مجھے ایصال ثواب کیا، ان کو بھی اللہ پاک عالم بعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو بار بار ماں باپ اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے، میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیخ نوید کراچی سے بات کر رہا ہوں میں۔ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ خوشیوں کے مواقع آتے ہیں، عید ہو گئی ہے اور عید میلاد النبی بھی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اگر کسی کے ریلیٹیو کا انتقال ہو جائے یا کسی کے اپنے گھر کے اندر کیسی میت وغیرہ ہو جائے، تو اس صورت میں وہ ربیع الاول کی خوشی یا عید کی خوشیوں کو کیسے منائیں؟ عید کی خوشی جو ہے نا، وہ اصل وہ قلب میں پیدا ہوتی ہے، دل میں۔ جیسے جشن ولادت ربیع الاول سے پہلے ہی وہ کچھ گدگدی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں، تو الحمدللہ مطلب مزہ آتا ہے، اچھے دن گزر رہے ہوتے ہیں، جس کو بولے کہ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے جشن ولادت، مزہ آئے گا، جشن ولادت منائیں گے، خوب جھومیں گے، نعتیں سنیں گے، نعرے لگیں گے، نعرے لگائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے مقدر ہیں کہ ہم کو جشن ولادت کی خوشیاں اللہ پاک عطا کرتا ہے، نصیب والوں کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ جشن ولادت منانا کہاں لکھا ہے، تو وہ کسی نے جواب دیا کہ سنیوں کی قسمت میں۔ کوئی پوسٹ اس طرح کی چلی تھی پہلے، تو بڑا مزہ آیا گیا، حقیقت بھی یہی ہے۔ تو خیر، اب کسی کے یہاں میت ہو گئی ہے، تو عید منانے سے مراد کیا؟ عید منانا خالی اچھے کپڑے پہننا، عمدہ کھانے پکا کھانا، صرف اس کا تو نام نہیں ہے نا۔ دل میں خوشی ہوتی ہے عید منانے کی۔ اب یہ عید وہ عید بھی نہیں ہے جو 2 عیدیں ہیں، میٹھی عید اور بقرعید، کہ ان کے تو اپنے مستحبات، سنتیں، یہ سب منقول ہیں حدیثوں میں اور ہیں، مطلب تو ان دنوں بھی جب یعنی کہ کوئی میت ہوئی ہو تو وہ جو مستحبات اور سنتیں وہ تو ادا کرنی ہے۔
عید کی نماز بدستور واجب ہی رہے گی کہ صاحب وہ گھر میں میت ہو گئی تو آج عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے پہلے پڑھتے تھے ایسے ہی پڑھیں. تو عید کی نماز تو باقی ہے. اچھا اب انتقال ہو گیا کل، آج بقر عید ہے، قربانی کیسے کریں؟ واجب تھی قربانی، ویسے ہی کریں جیسے پہلے کرتے تھے. قربانی کرنی چاہیے، واجب ہے، کرنی ہوگی. تو اب اگر کسی کو دے دیا کہ بھئی آپ میری سے قربانی کر دینا، جائز تو ہے، لیکن یہ سمجھ کر نہیں کہ چونکہ ہمارا میت والا گھر ہے یہاں قربانی نہیں ہو سکتی، یہ سمجھ کر نہیں. ویسے کسی کو دے دینا ٹھیک ہے، سوگ کی وجہ سے نہیں، کہ اس کا تعلق سوگ سے مطلب ہے کہ یہ ٹکراتا نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ایک قرآن واجب عمل ہے اور عبادت ہے قربانی کرنا بقرعید کے دنوں میں. تو یوں مطلب یہ ہے کہ لوگ مطلب یوں کر لیتے ہیں کہ یار یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اپنے طور پہ کچھ نہ کیا جائے. اب جیسے کسی کے میت ہو گئی، اب وہ کیا اپنے آپ کو محفل میلاد سے محروم کر لے؟ صبح 12 میں جو درود السلام رو رو کے عاشقان رسول پڑھتے ہیں یا سرکار کے تصور میں گم ہوتے ہیں، تو بھائی میرے یہاں تو میت ہو گئی تھی، اب میں یہ کیوں کروں؟ صبح 12 کیسے کروں، کیسے مناؤں؟ تو ایسے ہی مناؤ جیسے ہمیشہ مناتے تھے. اس سے بہتر طریقہ رونا زیادہ آئے گا اس بار، تو وہ تھوڑا غم بھی پڑا ہے نا، خوشی و خضوع کے ساتھ. تو جو اس طرح کے کام، یا میں نیاز کیسے کروں، تو نیاز کرنا تو تیجے کا کھانا تو ویسے ہی سب کرتے ہوتے ہیں عام طور پہ. تو نیاز کرنے میں بھی کوئی شرعن کوئی قباحت نہیں ہے جشن ولادت کے نام پر، بلکہ وہ جو تیجے کا کھانا ہوتا ہے تو ویسے تو کھلانا بھی خالی دعوت کے طور پر تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس میں ہم نے یہی مشورے دیے ہوئے علماء کی برکت سے کہ اس میں نیت بدل دی جائے ایصال ثواب کی، بزرگوں کے ایصال ثواب کی. تو اگر اس بار کسی کو ہوتا ہے، اللہ پاک چاہے تو بہرحال یہ کہ موت تو برحق ہے، تو تیسرا دن پڑتا ہے آپ کا تیجا، یہ 12 ربیع الاول شریف کو، تو بے شک کھانا پکائیں، کچھ 2-4 دیگیں اور بڑھا دیں سرکار کے ایصال ثواب کے لیے، اور سارے کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر دیں. تو نیاز کا نیاز ہو جائے گا، بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی عید منانے میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ جس کو مائنس ہم کر دیں، تاکہ وہ میت کا وہ کیا ہے، میت کو تو زیادہ اس سے اب وہ آپ کی خوشیوں اور غموں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اب اس کو چاہیے ایصال ثواب. تو یہ عید کا دن سمجھے ایصال ثواب کا دن ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب جشن ولادت آپ منائیں، تو آپ کے میت کو ایصال ثواب کریں تو اس کا بیڑا پار ہے. عید کا دن سیر و تفریح کے لیے تھوڑی آتا ہے، نہ اس عید میں کوئی سیر و تفریح کا کانسیپٹ ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کے میلے جھمیلے ہوتے ہیں جس طرح یہ دونوں عیدوں میں ہوتے ہیں. بڑی مطلب ہے کہ طرح طرح کی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، وہ دنیا جانتی ہے کیا کیا ہوتی ہے. تو اس میں الحمدللہ یہ نہیں ہو رہا، اللہ کرے گا تو ہوگا بھی نہیں. تو اس میں تو سارے ہی ثواب کے ہی کام ہو رہے ہیں، تو بالکل اس کو کرنا چاہیے. ہاں اگر عید کے دن ہم جیسے نئے کپڑے پہننے کی ترغیب دیتے ہیں، تو اگر اس کا نئے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ وہ تو اس کے لیے نا جو بیوی جس کا شوہر فوت ہو گیا، عدت تو اس کے لیے ہے کہ وہ سادگی سے رہے گی، اس کا تعلق اس جشن ولادت سے نہیں. تو ویسے اس کے اوپر عدت جو واجب ہے تو وہ تو سادگی کرے گی. البتہ عام آدمی اگر نئے کپڑے پہننے سے اس کو لگتا ہے خاندان میں کوئی تنفیر کی صورت بنے گی، خاندان والے باتیں بنائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو تو خوشی ہوئی ہے جو دنیا سے گیا اس کی، نعوذ باللہ. تو لوگوں کی تنفیر سے، نفرت سے، طعنوں سے، غیبتوں میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے بے شک وہ کپڑے سادہ پہن لے، نئے کے بجائے پرانے جو وہ دھلے ہوئے وہ پہن لے. عید کے ان عیدوں میں بھی کوئی فرض و واجب نہیں ہے، نئے کپڑے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ عید نئے کپڑوں کے بدلے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے ان کی. سارے سال میں کپڑے نہیں سلوائیں گے، عید میں ضرور سلوائیں گے. حالانکہ یہ مستحب ہے کہ نیا کپڑا پہنے یا گھر میں جو عمدہ کپڑا ہو وہ پہنے، نیا بھی شرط نہیں ہے. تو ان عیدوں میں بھی ہم یہ عید کا تو ہم لوگ نے ترغیب دی ہے کہ جب عیدوں کی عید آئی ہے تو ہم کیوں نہ نئے کپڑے پہنے. ویسے نئے کپڑے تو لوگ پہنتے ہی، شادیوں میں بھی ایک سے ایک جوڑے سلواتے ہیں. تو یہ ہمارے محبوب کی مطلب یہ نہیں کہ یہ خوشی ہے، تو اس میں بہترین لباس، نیا امامہ، نیا سربند، نیا نالے پاک کا نقش، نیا جھنڈا. اب تو یہ کرتے ہیں کیا
میں جو ہو سکتا ہے مجھ سے، وہ رومال نیا تو پین نیا تو پیڈ نیا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے الحمدللہ کہ ہر چیز نئی، پیالہ نیا، کھانے کی پلیٹ نئی، یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ نیا نیا نیا. تو میرے آقا میرے کالے دل کو جو میلا ہے اس کو بھی ایسی نظر کرم ڈالیں گے، یہ بھی نیا ہو جائے گا، نہ سارے گناہ دھل جائیں گے انشاءاللہ. تو جتنا ہو سکے، مطلب جو یہ فرض و واجب نہیں ہے، اس کو کوئی ہم نام نہیں دیتے، ہماری خوشی ہے. شادیوں میں اس میں خوشی کے موقع پہ یہ لوگوں میں رائج ہے، یہ بھی خوشی کا دن ہے. اگر کسی کو اس دن کی خوشی نہیں ہے تو وہ دوسری بات ہے، اس سے ہم بات بھی نہیں کر رہے، سمجھے؟ ہم اس سے بات کریں جو خوشی ہوتی ہے، جن کو سب نیا. اب گھر نیا کر نہیں سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے. اسکوٹر ہے تو ہم نہیں کر نہیں سکتے، اب کار ہے تو وہ نہیں کرنا، یہ دشوار. لیکن جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کر لیں، یا پرانی ہے تو اس کو دھو ڈالیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بار بار نہیں لے سکتے، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم یوں ترکیب بنا لیں. گھڑی بھی میری یہی ترکیب ہوتی ہے عام طور پر کہ نہیں، 12 ربیع الاول کو پرانی یہ نہیں ہے، یہ کام آتی ہے. جیسے یاد آئے درس کر دیا، کوشش ہوتی ہے نیا نیا نیا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت. سارے عالم کا رنگ بدل گیا، اپنے لباس کا بھی تھوڑا انداز جو بدل جائے، بس سنت کے دائرے میں. پہلے اگر سنت کی کمی تھی تو اور پکی سنت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دے دینے گواہی ذرے ذرے کو گے تور دے، ویک دے نصیباں والے جلوے حضور دے، ویک دے نصیباں والے جلوے حضور دے. عید میرے نبی دی رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. پیارے امیر سنت اس شعر میں دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے. تو ذرے ذرے کوہ طور دے، اس سے کس طرف اشارہ ہے؟ یہاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. شاعر کی مراد تو شاعر ہی بتا سکتے ہیں، کلام کس کا بھی نہیں پتا. مطلب یہ کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی تجلی دیکھی تھی، تو کوہ طور کو ایک مقام حاصل ہے نا. اور ہمارا یوں مبالغہ کریں تو بچہ جانتا ہے کوہ طور موسیٰ علیہ السلام سے وہ منسوب ہے. تو یوں مطلب ایک کوہ طور کے ذرے ذرے گواہی دے رہے کہ ہم بھلے اللہ پاک کی تجلی ہمارے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تھی، ہم اپنی جگہ پر لگے ذرہ ذرہ گواہی دے رہے کہ ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے. اب انہوں نے کوہ طور پر اللہ پاک کی تجلی دیکھی، اور قسمت والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے ہیں. یہ شاید وہ کہنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ بہتر جانے. دید میرے نبی دی رب دا نظارہ، من رأی تو من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق. یہ حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اب بعد اس کی شارحین کہتے ہیں کہ حق کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، ہے نا، خدا کے جلوے دیکھے. تو خیر خدا اپنی کی تو خواب میں تو زیارت اب بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیداری میں نہیں ہو سکتی. جاگتے بھی صرف اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے. تو یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک کے جلوے، اللہ پاک کے جلوے جیسے دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. داتا گنج بخش
حضور داتا گنج بخش کے بھی ہے نا مظہر نور خدا، کہ اللہ پاک کے نور کے مظہر، یعنی ان سے اللہ پاک کے نور کا اظہار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ پھر آگے بھی کچھ ہے اس دید میرے نبی دا، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. سبحان اللہ. اس میں بھی بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہمیں پیارے ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے پیارے ہیں. اور یہ تو ایمان کی جان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایمان اسی صورت سے کمپلیٹ بھی ہوگا کہ سب سے پیارے ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دینے گواہی ذرے ذرے کو ہے تور دے، دینے گواہی ذرے ذرے کو ہے تور دے، دینے گواہی ذرے ذرے کو ہے تور دے. ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، ویکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے. دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ. قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. یار اے ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بڑھایا نہیں. دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ. آمنہ دا چن تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. سبحان. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر اولاد والد سے زیادہ پیسے کمانے لگ جائے تو اولاد کا رویہ والد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور والد کو اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اولاد کو چاہیے کہ والد کی اب زیادہ خدمت کرے، زیادہ پیسے آ گئے تو یہ نہیں سمجھے کہ میرا کوئی کمال ہے کہ میرے والد نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے نا. یہی ہوتا ہے نا، پہلے تو والد والدہ ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے نا. تو والد نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، پڑھایا، لکھایا، دھندے پہ چڑھایا. اب اللہ نے آپ کو مال دیا، کچھ زیادہ دیا والد صاحب سے، تو آپ کو شکرانے میں والد صاحب کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے، والدین کی. ٹھیک ہے نا. اور اب رہا کہ والد کا رویہ کماؤ پتر کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں، والد صاحب کو سمجھانے کی شاید ضرورت ہے نہیں. ویسے والد اب تو بیٹے سے تھوڑا روب میں رہے گا، ڈرے گا بھی، زیادہ مطلب شفقت کرے گا کہ کہیں بیٹا مجھے محروم نہ کر دے. تو اگر بالفرض اگر والد صاحب فطری طور پر کوئی ذہنی طور پر کوئی مشکل ہے، مسئلہ ہے ان کو، اور اگر کچھ 19-20 کرتے بھی تو بھی بیٹے کو تو بالکل اس کی خدمت جاری رکھنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. باپ جو ٹھہرا، باپ کو تو مائنس کیا نہیں جا سکتا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ببلاد حضرموت نبعث تحياتنا ومحبتنا ورضاءنا لمشايخنا في مركز الدعوة الإسلامية على مرور ذكرى 44 لتأسيس هذا المعهد المبارك الذي يخدم الدين ويخدم الإسلام ويخدم الشريعة، متمثلة في الداعية الكبير الشيخ أبي بلال محمد الياس الغوطاوي. وهذا المركز المبارك أهنيكم جميعا بذكرى ميلاد سيد الكائنات نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعل ذكراه ربيعا لقلوبنا ولأسماعنا ولأبصارنا، وأن يجمعنا وإياكم على خير. ولكم تحياتي ومحبتي. ہم حضرموت کی سرزمین سے دعوت اسلامی کے قیام کے 44 سال مکمل ہونے پر سلام، محبت اور دعاؤں کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ یہ تنظیم دین، اسلام اور شریعت کی خدمت کر رہی ہے، جس کی نمائندگی عظیم مبلغ شیخ ابو بلال محمد الیاس اتار دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو سید کائنات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ حضور کا جشن ولادت منانا ہمارے دلوں، کانوں اور آنکھوں کے لیے موسم بہار ثابت ہو، اور اللہ پاک ہمیں اور آپ کو خیر پر جمع فرمائے۔ آپ کے لیے میری جانب سے سلام، محبتیں اور نیک تمنائیں۔ اهلا وسهلا بكل العالم الاسلامي، اهلا وسهلا بمولد النبي صلى الله عليه واله وسلم. الف اللهم صلينا غانا حتى الشيخ الياس القادري الباكستاني يعني أرسل العلماء الأجلاء إلينا، والحمد لله، ونشر دعوة الإسلام في كل أنحاء العالم. اليوم وجد يعني 44 سنة في هذه الشهر المبارك 2 سبتمبر إن شاء الله. الحمد لله يزيد الشيخ القادر ہم تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہزاروں لاکھوں بار مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شیخ الیاس قادری نے دعوت اسلامی کے مبلغین علماء کو ہمارے پاس بھیجا، جنہوں نے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو پہنچایا۔ دعوت اسلامی کو آج اس مبارک مہینے میں 2 ستمبر کو 44 سال ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے شیخ اور ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے بر صغیر پاک و ہند پر بنیادی طور پر اور پوری دنیا میں، کہ اللہ پاک نے فکر رضا کو کیا پرچار کرنے والی اہل سنت و جماعت کی اکثریتی جماعت کو دعوت اسلامی کا تحفہ عطا فرمایا، جس کو آج 44 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ ہماری دعوت اسلامی 44 سال سے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ معاشرے کے اندر دعوت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے، لوگوں کو نیکی کے رستے پر چلانا، عشق رسول کا راستہ دکھانا۔ 2 ستمبر 44 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ہم اس عظیم تحریک کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، جس تحریک نے مختصر وقت میں صدیوں کا کام کیا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو عشق رسول سکھایا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی تاسیس کو آج 44 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے امریکہ میں اور برطانیہ میں بچشم خود دعوت اسلامی کی خدمات کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ ہماری بین الاقوامی تحریک ہے جو دنیا بھر میں دین متین کی تبلیغ اور احیاء سنت کے لیے خلوص سے شبانہ روز سرگرم عمل ہے۔ آج 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی منایا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی اہل سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور بے شمار شعبہ جات میں اپنی انتھک محنتوں سے اس دعوت اسلامی نے بہت کم عرصے میں اتنا بڑا مقام بنا لیا ہے، جس میں یقیناً اس کے کارکنان کی، ہمارے مبلغین کی محنت شاقہ کے ساتھ ساتھ حضرت امیر اہل سنت کا فیضان بھی شامل ہے۔ تو ہم اس موقع پر حضور امیر اہل سنت کو، اراکین شورا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 2 ستمبر دعوت اسلامی کے 44 تاریخ ساز انقلاب آفرین شاندار سال مکمل ہوئے۔ بندہ ناچیز خواجہ محمد کلیم الحق قادری تمام دعوت اسلامی والوں کو، اراکین شورا کو، اور بالخصوص سیدی مرشدی آقائی امیر اہل سنت، محسن اہل سنت، آبرو اہل سنت علامہ محمد الیاس اتار قادری صاحب کو کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد بار مبارکباد پیش کرتا ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا میں انقلاب بپا کر دیا ہے۔ حضرات کبھی خلوت میں سوچئے گا کہ ہم
ایک بیٹے کو، اپنی اولاد کو یا کسی محلے کے 2-4 نوجوانوں کو راہ راست پر لانے سے قاصر رہتے ہیں، داڑھی رکھوانے سے قاصر رہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ اپنی اولاد کو داڑھی نہیں رکھوا سکتے، امامہ نہیں پہنوا سکتے، مسجد نہیں لا سکتے، لیکن یہ امیر اہل سنت کا تقوی اور اخلاص ہے۔ اللہ کا ان پر خاص فضل اور حضور کی نگاہ رحمت ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ ماشاء اللہ عرب و عجم کے علماء کرام کے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات اور مبارکباد کے پیغامات، 100 کروڑ مرحبا۔ میں بھی ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شيخنا الكريم، هل الصبي المميز يستحق الثواب على طاعته؟ وهل الكافر يستحق الأجر على أعمال البر التي يقوم بها؟ جزاكم الله عنا كل خير۔ سیدی، کیا سمجھدار نابالغ بچہ اپنی نیکیوں پر ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اور کیا کافر شخص اچھے کام کرنے پر اجر کا مستحق ہوگا؟ اللہ اکبر، بہت اچھا سوال ہے۔ سمجھدار نہ سمجھ کا نہیں ہے، نابالغ کو اجر ملتا ہے نیکی پر، اور کافر کو اگر کوئی ایسا نیک کام کر بھی لیتا ہے تو اس کو اجر ملتا بھی ہے، تو دنیا میں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی و مرشدی، SMS کے ذریعے ایک سوال ہے، معروف بھائی ہیں ملیر کراچی سے، وہ کہتے ہیں میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ درود شریف کیا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو کن الفاظ کے ساتھ سمجھائیں کہ درود شریف کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ سوال تو زبردست ہے، بچوں کو سمجھانا واقعی یار بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں کہ بچے کو سمجھائیں کیسے یار، اس کے مطلب سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر کہ ہم اصطلاحیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا، کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب درود کا آپ معنی بھی بتاؤ گے، درود کا معنی رحمت، تو یہ پوچھے گا رحمت کیا ہے، اب 2 جواب اس کو ہے، واقعی یعنی کہ ایک کام ہے یہ۔ تو اس کو یوں مطلب سمجھا کہ اپنے یوں جیسے اللہم صلی علی محمد کہیں گے، یا آسان سے آسان صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو جنت دیتا ہے، وہاں پھل ہوتے ہیں، سیب ہوتے ہیں، بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، بڑا مزہ آئے گا وہاں۔ پارک، ایسے پارک ہیں کہ دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں اس طرح کے۔ پرانی بات کر رہا ہوں، میرے گھر کا ایک فرد جو تھا بہت چھوٹا تھا، تو میں اسی طرح کی کوئی بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا یہ ہوں گے جنت میں، وہ ہوں گے، تو اس نے بھی کچھ کہا تھا کہ اور موسمبی، یہ کوئی پھل کا نام لیا تھا، شاید اس وقت میرے ذہن میں نکل گیا کہ یہ بھی ہوگی وہاں جنت میں۔ تو یوں بچے کی نفسیات کے مطابق یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اس طرح کی باتیں کی جائے اس کو مزہ آ جائے۔ تو ظاہر موسمبی بھی ملے گی، انگور بھی ملیں گے، انگور کا تو خیر قرآن میں ذکر ہے نا، اور جن کا بھلے صراحتاً نام نہیں ہے، لیکن اگر خواہش ہوگی قیامت میں موسمبی کی تو موسمبی بھی ملے گی، مالٹا چاہے تو مالٹا مل جائے گا، سنگترا پسند ہے آپ کو سنگترا مل جائے گا، اور بولو یا کالے انگور اچھے لگتے ہیں تو یہ مل جائیں گے۔ جنت میں ہم جو بھی مانگیں گے اللہ عطا کر دے گا، مایوسی نہیں ہے سمجھے۔ تو جن چیزوں کو مطلب یعنی اللہ ہی خواہش بھی دل میں ڈالے گا ہمارے، اور وہ عطا بھی کرے گا، اور اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں جو اللہ نہ دے سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ SMS کے ذریعے عمران رضا مظفر آباد کشمیر سے سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں موبائل پر ٹائپنگ یا وائس کے ذریعے بات کرنا اس زمرے میں آئے گا؟
کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے؟ لا ادری، نہیں معلوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اصل مسجد جو ہے نا یہ بنی ہے عبادت کے لیے، تو اس میں اس طرح کے اضافی کام کرنا جن کا تعلق عبادت سے نہیں ہے ان سے تو بچنا ہے. مگر وہ وعید جو ہے کہ وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے دنیا کی وطن، یہ میں اس کے تحت اس کو لا نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن یہ تو ہے کہ وہ کام وہ کر رہا ہے جس کا تعلق بعض اوقات عبادت سے ہوگا، بعض اوقات نہیں ہوگا. اب اسی میں اس کو کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے اپنے بچے کو کہ بیٹا نماز پڑھ لی، اس کی امی کو بھیج دیا کہ اس کو پوچھ لو، یہ نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ وہ فلاں جو سودا ہونا تھا وہ سودا ہو گیا، یہ دنیا کا کام ہے. تو دنیا کے اس طرح کے کام کرنے سے وہ وعید جو حدیث پاک کی وہ یہاں آئے گی نہیں آئے گی. میری اس میں تفصیل ہے، مطلب بعض تفصیلات ایسی ہے کہ پتہ ہوتی ہے تو پھر بھی میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ہے بے باکی کا دور، غفلت کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بعض اوقات بڑی نازک اس میں معاملات ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.